حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی۔ اگر ایک آدمی کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا ترقی، ایک آدمی کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بدبخت ہے، ایک آدمی کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ دعا کے ذریعے اپنی تقدیر تبدیل کروا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ دعا نہیں کر رہا، اگر وہ دعا نہیں کر رہا، باقی ساری محنت کر رہا ہے تو وہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اس ساری محنت کے ساتھ ساتھ دعا کے ایلیمنٹ کو بھی وہ شامل کر دیتا ہے تو وہ اپنی زندگی، دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں جب کوئی مشکل پیش آتی تھی آپ دعا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جو مسنون دعائیں ہیں نا، صبح کی دعا، شام کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، کھانے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، یہ جو دعائیں ہیں نا یہ ایک مسلمان کے لیے پروٹیکشن شیلڈ ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ ہے۔ آج دیکھیں ہمارے لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ، ہر آدمی جس سے پریشان ہے وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے گھر میں اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، جادو ہو گیا، نظر بد ہو گیا، اس طرح کی چیزوں سے ہر آدمی آج پریشان ہے۔ قرآن حدیث میں ہمیں اس کا بھی سلوشن دیا ہے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں گندگی ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں ناپاکی ہو، گندگی ہو، صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ کی رحمت وہاں آتی ہے جہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ جب رحمت کے فرشتے دور ہوتے ہیں اس کا مطلب اللہ کی رحمت وہاں سے دور ہو گئی۔ اب ہم اس کو دیکھیں کہ ہمارے گھر میں صفائی ستھرائی کا اہتمام کتنا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان واش روم جاتا ہے، بیت الخلاء جاتا ہے، تو جو گندگی کی جگہ ہوتی ہیں یہ شیاطین کی آماجگاہ ہوتی ہیں، شیاطین اور جنات وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو آپ نے ہمیں دعا بتائی کہ جب واش روم جانے سے پہلے دعا پڑھ لیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کا ترجمہ ہے یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں نر شیاطین سے اور مادہ شیاطین سے، نر جنات سے اور مادہ جنات سے، ان دونوں سے یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا پڑھ کے کوئی آدمی واش روم جاتا ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو ان کے برے اثرات سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن اگر اس دعا کا اہتمام نہیں کر رہا، اس کا مطلب وہ ایسی جگہ پہ جا رہا ہے جہاں ان لوگوں کی آماجگاہ ہے، اس مخلوق کی آماجگاہ ہے، لیکن اس کے پاس کوئی پروٹیکشن شیلڈ نہیں ہے۔ اب اس دعا کے پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ یہ جو صبح شام کی دعائیں ہیں، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہاں تمہارے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر جب وہ کھانا کھانا شروع کرتا ہے اور کھانے پر بھی اللہ کا نام پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو شیطان کہتا ہے اس گھر میں تمہیں کھانا بھی نہیں ملے گا۔ اور اگر وہ گھر میں داخل ہو، سلام نہیں کرے، دعا اللہ کا ذکر نہ کرے، جو دعا ہے اس گھر میں داخل ہونے کی نہ پڑھے، شیطان کہتا ہے رات گزارنے کی جگہ مل گئی۔ پھر وہ انتظار کرتا ہے کھانے پر، جب کھانے پر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے اس گھر میں تمہیں کھانا بھی مل گیا۔ تو جس آدمی کے ساتھ بیٹھ کر شیطان کھانا کھا رہا ہوگا اس کے کھانے میں برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ کھانا جب وہ کھائے گا اس کے دل میں نور کہاں سے آئے گا؟ اس کو عبادت کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ تو ایک اہم بات جو میں سمجھتا ہوں آج کی مجلس سے ہم کو سیکھنی چاہیے، جس کا ہم کو ارادہ اور نیت کرنی چاہیے کہ جو مسنون دعائیں، کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں، صبح اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں، گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، سفر کی یہ دعا ہے، سواری کی یہ دعا ہے، واش روم جانے کی یہ دعا ہے، نکلنے کی یہ دعائیں کم از کم ہم کوشش کریں یاد کر لیں، اور ان کا بھی اگر ہم اہتمام کر لیں تو آپ کو محسوس ہوگا، آپ اس چیز کو فیل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کیا ہے۔ اور اس کے بغیر دنیاوی اسباب اگر ہیں اور اس شیلڈ کو ہم حاصل نہیں کرتے تو بہت سی جگہ پر وہ دنیاوی اسباب کام نہیں آتے، یہ چیزیں وہاں پہ کام آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ بات، کامیابی کے اسباب میں ایک سبب دعا بھی ہے، کامیابی کے اسباب میں ایک سبب عبادت بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ڈگریز حاصل کر لیتے ہیں، سیم ڈگری ایک آدمی کے پاس ہے، وہی سیم ڈگری دوسرے آدمی کے پاس ہے، ایک آدمی بہت ترقی کر لیتا ہے، دوسرا آدمی اس ترقی تک نہیں پہنچ پاتا۔ اٹ مینس کہ یہ ڈگری کا میٹر نہیں ہے، اس میں کوئی اور چیز انوالو ہے۔ تو وہ جو انوالومنٹ ہوتی ہے بہت سی چیزوں کی ہوتی ہے، ان چیزوں میں سے دو چیزیں عبادت اور دعا ہے، کہ انسان اپنی ساری محنت کرے، سارے اسباب اختیار کرے، پوری کوشش کرے، پوری کوشش کرنے کے بعد پھر اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میں نے ڈگری بھی حاصل کر لی، میں نے پڑھ بھی لیا، اب میری اس ڈگری کو میرے لیے، میری قوم کے لیے، میرے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند بنا، کہ میں اس دین اور دنیا کی ترقی کر سکوں۔
جس آدمی کی زندگی میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ اپنی دنیا کی محنت تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے، تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری چیزوں میں پرفیکٹ جانے کے باوجود ان چیزوں میں کمی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے۔